سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ اچھا خواجہ صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا تھا، ججمنٹ جڑی ہے وہ ضرور دیکھ لینا، 7 ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا سو موٹو ہے نمبر 4 آف 2010 رپورٹڈ ہے سر، یہ 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتنے۔ اچھا جی ٹھیک ہے نا جی، میں دیکھ لینا جڑا بھی وکیل تالا کر کہنا ذرا دیکھ لینا وہ کہ بھی اگر اس بارے تسی پڑھو گے تو میں وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہیگی ہے جہاں انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا وہ تسی ذرا غور نال پڑھو تے کلاس 3 میں ہے ہیڈ نوٹ تک کے اتنے انہوں نے رستہ بھی دیتا ہے میں دیکھ لینا ذرا جی سر میں دیکھا ہے وہی سے سارے کول وے آؤٹ ہے، وے آؤٹ ہے سارے کول، ادروائز تو کیس ہی نہیں بنتا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی ہونے دیکھ دوسرا فائد صاحب اگر کوئی بندہ تیار ہوئے منیر احمد خان والا نے استعمال کر لو، کنٹمپٹ آف کورٹ کا بالکل کلیئر کیس ہے، وہ بھی ہو رہی کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے، مثال جو کچھ ہوا ہے آزاد جموں کشمیری وہ بعد کوئی میرے خیال جسٹ ویٹنگ فار دی ہونے آرڈر کر دیتا ہے وہ 3 ممبر بینچ شاید another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application فائل ہو رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کا۔ بخاری صاحب ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں سابق چیف جسٹس ایک پرانے سوموٹو کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس آڈیو کو؟ دیکھیے پہلے تو یہ باتیں خبروں کے ذریعے پتہ چلتی رہی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو بھی ایڈوائز، اپنی جو سابقہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، ان کے بھی ایڈوائزر ہیں، اور جوڈیشری کا جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی وہ سب سے بڑا برین ہے۔ اور اس آڈیو لیک نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ابھی تک بھی ایکٹیولی جوڈیشری کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ طارق رحیم صاحب سے ان کی جو گفتگو ہے اس میں وہ راستے بتا رہے ہیں کہ کیسے سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے اور کیسے کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے فلاں بندے کو استعمال کر لیں، نام لے کے بتایا انہوں نے۔ تو مجھے تو حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ ایک سابق چیف جسٹس جن کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آنریبل طریقے سے سیاست سے دور رہنا چاہیے، وہ نہ صرف یہ کہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت اپنے عروج پر ہے اس میں وہ بہت انسٹرومنٹل ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ میرے خیال سے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یا تو وہ وکیل کے طور پر کسی کوئی مقدمہ لڑ رہے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیف جسٹس سابقہ ہونے کے ناطے سے اپنے کنٹمپریری ججز کو گائیڈ کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ جی اچھا بخاری صاحب، جس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے اور جس طرح کے وہ تمام تر مشورے دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دور میں جو ان پر الزامات لگائے جاتے تھے وہ بھی درست ہیں؟ دیکھیے وہ الزامات تو اب الزامات رہے ہی نہیں ہے نا، ہر ایک چیز جو ہے وہ پایا ثبوت کو پہنچتی جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب کسی کوئی ابہام رہ گیا ہے اس حوالے سے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ بہت ایکٹیولی اس جوڈیشری کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی جو ججز ہیں ان کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، سو موٹو کہاں لینا ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کہاں لگانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں کے زیر اثر لایا جائے۔ یہ میرے خیال سے بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، اور میں نے جیسا پہلے کہا کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے جو کچھ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کا اپنا جو ٹینیور تھا اس کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے سوالات اٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اب تک اس کی بات کر رہے ہیں، خاص طور سے جو پاناما میں سے اقامہ نکل آیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو ہیں یہ انہی کے دور کے قصے ہیں اور انہی کے دور کے ایسی ایسی ججمنٹس ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاناما کا کیس جو تھا جس میں اقامہ کو نواز شریف صاحب کو نائب کیا گیا تھا، اس پر علی احمد کرد صاحب جیسے پائے کے وکیل نے کہا تھا کہ میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ اتنا پونڈا فیصلہ لکھا ہے جو کہ ایک سیاہ دھبے کے طور پہ یاد کیا جائے گا۔ اب ان ساری چیزوں کے پیچھے دکھائی دیتا ہے کہ یہی ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہی ایکٹیو تھے ان کے پیچھے بھی، اور آج کل بھی وہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ عمران خان کے مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کرنے
اور ان کے خلاف دو موٹو اور کنٹمپٹ کے کیسز بنوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بہرحال اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اچھا بخاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشری سسٹم اس قدر کمزور ہے؟ دیکھیے یقینی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تب بھی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں جو ریٹنگ تھی، جو رینکنگ تھی، وہ اتنی ہی پور تھی. بلکہ اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہیں کہ جو 130ویں نمبر پر ہم پہنچے ہوئے تھے، اب میرے خیال سے جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 140ویں نمبر پہ پہنچ جائے. کیونکہ جو اس وقت ویسٹرن پریس میں خبریں چھپ رہی ہیں وہ بھی پاکستان کے جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل سسٹم کے بارے میں بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں دس از اباؤٹ دا ٹائم کہ ہماری جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے، خاص طور سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لیں. وہ جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ بلومبرگ ہے، چاہے وہ ٹائمز میگزین ہے، چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کو بجائے اس کے کوششیں کریں کہ اپنے مقام کو بہتر کریں انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں. جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور بھی زیادہ تنزلی ہوگی، جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. بخاری صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا نوٹس دینا چاہیے تاکہ جو جوڈیشری سسٹم پر سوال اٹھتے ہیں وہ سوال اٹھنا بند ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بار پھر یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ ثاقب نثار صاحب کا اپنا جو دور تھا ایز چیف جسٹس وہی بہت کنٹروورشل تھا. اسی کے دوران پاکستان کی رینکنگ بہت نیچے گئی تھی، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اب صبر شکر کر کے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں، وہ ابھی تک ایکٹیو خود ایک جرم ہے اور اس جرم کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر رسی بھر بھی ان کے سر میں کوئی جنبش آئے گی، اس لیے کہ وہ تو بینیفیشری ہیں اس ساری ایڈوائس کے. یہ بھی ایک اور انفارچونیٹ بات ہے کہ ایپیکس کورٹ جو ہے اس کا جو ہیڈ ہو چیف جسٹس، وہ اس طرح کی ایڈوائس پر ولنریبل ہو اور اس طرح کے اشارے جب اس کو ملیں تو وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے. ابھی دیکھیں نا، وہ ایڈوائس کر رہے ہیں تو خواجہ طارق رحیم صاحب کو کہ آپ ایسے کریں، کوئی بندہ کھڑا کرے، پھر نام بھی لیا انہوں نے کہ منیر کو استعمال کر لو. خدا کے لیے یہ کون سی جوڈیشری ہے یار؟ یہ کون سی جوڈیشری کے سابق چیف جسٹس صاحب ہیں جو اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کر کے کھلے بندوں سیاست عدلیہ کے اندر پھیلا رہے ہیں؟ میرے خیال سے میں پھر بار بار کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لے کے اپنے طرف اٹھنے والی انگلیاں جو ہے ان کا جواب دینا چاہیے، ورنہ یہ معاملہ اور زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا. جی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی یہ مبینہ آڈیو لیک ہے جو کہ سامنے آئی ہے.